أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ یہ آپ کے سامنے سورۃ النحل کی آیت نمبر 71 اور 72 دو تلاوت کی گئی ہیں۔ ترجمہ یہ ہے ان آیات کا: اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فوقیت بخشی ہے، چنانچہ وہ لوگ جنہیں فوقیت دی گئی ہے کسی صورت اپنا رزق ان غلاموں پر لوٹانے والے نہیں ہیں جن کے مالک ان کے داہنے ہاتھ ہیں کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ رب العزت نے تمہارے لیے خود تمہیں میں سے بیویاں بنائیں اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، تو کیا وہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت اور حکمت کے مظاہر بیان فرمائے تھے، اور اس کے بعد یہ بتایا تھا کہ جو اتنی حکمت والا ہے، اتنی قدرت والا ہے، جس نے تم کو وجود بخشا ہے اور جو سب کچھ کرتا ہے، اس کو چھوڑ کر تم دوسروں کی عبادت میں کیسے لگے ہوئے ہو، اور کتنی غلط روش ہے جو تم نے اختیار کر رکھا ہے، کتنا غلط طریقہ ہے جو تم نے اختیار کر رکھا ہے کہ وہ جو آسمانوں اور زمینوں کا سب کا پیدا کرنے والا ہے اور پوری کائنات اس کی مخلوق ہے، تم اس کی مخلوق کو اس کے برابر کر رہے ہو اور اس مخلوق سے تم حاجت روائی طلب کرتے ہو، اس مخلوق سے تم ڈرتے ہو، اس مخلوق سے تم دعائیں کرتے ہو، التجائیں کرتے ہو اور اپنا سر نیاز اسی کے سامنے خم کرتے ہو۔ چنانچہ یہاں پر اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ اللہ نے تم میں بعض کو بعض پر رزق میں فوقیت دے رکھی ہے، کسی کو زیادہ رزق ہے، کسی کے پاس کم رزق ہے، یعنی کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے۔ تو یہ جو دنیا کا نظام ہے، کسی کو مالدار کرنا، کسی کو غریب کرنا، کسی کو محتاج بنانا، کسی کو اولاد دینا، کسی کو اولاد سے محروم کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے خود اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہیں۔ لہٰذا اگر تمہیں طلب کرنا ہے تو اللہ سے طلب کرو۔ اب یہاں پر ایک مثال کے ذریعے سے غور کرو: فَمَن الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ جو تمہارے غلام ہیں، ایک آقا اور ایک اس کا غلام، آقا کو جو دولت حاصل ہے، کبھی وہ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا غلام اس کے برابر ہو جائے، کبھی وہ نہیں چاہے گا کہ جو دولت اس کو ملی ہوئی ہے یہ دولت اس کو دے دی جائے جس کے پاس دولت نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو رزق تمہیں دیا گیا ہے، جو مرتبہ تم کو دیا گیا ہے اور جو مرتبہ تم سے نیچے کا ہے، تم کبھی یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ اس نیچے والے کو تم اپنے میں شریک کر لو، تم اس کو اپنے ساتھ ملا لو، تم اپنا رزق اٹھا کر اس کو دے دو، تم ایسا کبھی نہیں کرتے ہو۔ تو ذرا سا تم خود سوچو کہ اللہ رب العزت کے لیے جو تم یہ کام کر رہے ہو، کہ تم اللہ کی جو مخلوق ہے، جس کو اللہ نے خود پیدا کیا ہے اور اللہ نے جس کو نوازا ہے، تم اس کو اپنا معبود بنا رہے ہو، اس کو تم اپنا آقا بنا رہے ہو، اس سے تم مانگ رہے ہو، اس سے طلب کر رہے ہو اور اس کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو۔ اللہ رب العزت کو یہ بات قطعاً پسند نہیں۔ اور یہ تو افبنعمت اللہ یجحدون، کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی اللہ نے جو نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، اگر کوئی ان نعمتوں پر سجدہ شکر نہیں بجا لاتا ہے اور اس کے اوپر اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا ہے، بلکہ وہ غیروں کی طرف ملتجی ہوتا ہے، غیروں سے طلب کر رہا ہے، غیروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، تو یہ اللہ کی نعمت کا انکار کرنا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے طلب کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یہ بات پسندیدہ ہے، اس پورے نظام کو چلانے والا صرف ایک ذات ہے، اس پورے نظام کو چلانے والی صرف ایک ذات ہے، وہ ہے اللہ جل جلالہ جل شانہ عم نوالہ۔ وہ پوری دنیا کو چلا رہا ہے، پورے نظام کو چلا رہا ہے۔
اس کو پسندیدہ یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے تو تم اس سے مانگو اور اسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اسی سے التجا کرو اور اسی کے سامنے اپنے سر کو خم کرو، اسی کے لیے نظر و نیاز کرو، اسی کے لیے قربانی کرو، اسی کو پکارو۔ اور یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے تم کو دے رکھی ہیں۔ اب اگر تم غیروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو اور کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی شہید کو یا کسی اور کو اگر تم اس میں شریک مانتے ہو اور تم ان کو پکارتے ہو اور ان سے دعائیں کرتے ہو، ان سے التجائیں کرتے ہو، تو یہ اللہ کی نعمت کا مذاق اڑانا ہے، یہ اللہ کی بادشاہت کا مذاق اڑانا ہے۔ جو اس کرسی پر فرما روا ہے، جو عرش پر مستوی ہے، اس کو چھوڑ کر تم اپنا دامن پھیلا رہے ہو کسی غیر کے ہاتھوں، تو یہ اس کا مذاق اڑانا ہے، یہ ایک استہزاء کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ تو ظاہر کی نشانیاں تھی، تم ذرا خود اپنے لیے غور کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہی میں سے تمہاری بیویاں بنائیں اور تمہاری بیویوں میں سے پھر بیٹے بنائے اور تمہارے پوتے بنائے۔ اب بہت ہی تنہائی اور وحشت کو دور کرنے کے لیے اللہ نے مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد بنایا۔ یہ اللہ کے کئی احسانات ہیں، ان میں سے یہ بھی ایک احسان ہے کہ تنہائی اور وحشت کو دور کرنے کے لیے ساتھی دیا۔ مرد کے لیے عورت ہے، عورت کے لیے مرد ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ساتھی ان کی جنس انسان سے ہے، کیونکہ دوسری اگر کوئی جنس ہے تو اس سے نہ انس حاصل ہو سکتا ہے اور نہ سکون اور نہ موافقت۔ ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام جو سب کے باپ ہیں، وہ جنت میں رہنے کے باوجود سکون ان کو تبھی حاصل ہوا جب انہیں اپنی جنس کی بیوی ملی۔ اس سے اہل علم نے یہ بھی بات اخذ کی ہے کہ یہ جو لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں جنات اور فلاں انسان کے درمیان نکاح ہوا اور اولادیں ہوئیں، یہ سب باتیں افسانہ ہیں اور کچھ نہیں۔ اللہ کا انعام یہ بھی ہے کہ اس سے اولاد عطا ہوئی، اور اولاد کی اولاد یعنی بیٹے اور پوتے اور نواسے یہ عطا ہوئے جو بڑھاپے میں خوشی کا باعث بنتے ہیں، سہارا بنتے ہیں اور خوش دلی سے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور ان کا نام اور نسل ان سے آگے چلتی ہے۔ اور ان سب کے لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہاری زندگی کے لیے ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا ہے۔ اب دیکھیے افا بالباطل یؤمنون، کیا یہ اپنے بنائے ہوئے خداؤں، حاجت رواؤں، مشکل کشاؤں، داتاؤں کا احسان مانتے ہیں کہ انہوں نے بیماری سے شفا دی، بیٹا دیا، روزی بخشی؟ حالانکہ وہ سب باطل ہیں اور وہم و خیال کے سوا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ تعالیٰ جو سچا معبود ہے، تمام احسانات اسی کے ہے، اس کی نعمتوں کی ناشکری اور انکار کرتے ہیں، اس کے بتائے بتوں کی اور بزرگوں کے احسان مانتے ہیں کہ تندرستی، بیٹے، روزی یہ دیتے ہیں۔ یہ سب جھوٹ بات ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے، اور مشرک جو ہیں یہ شکر گزار نہیں ہوتے، یہ اللہ کے لیے شکر ادا نہیں کرتے اور دوسروں کے لیے شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ انتہائی ناشکری کی بات ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ اللہ اگر اسی حالت پر آدمی مر گیا بغیر توبہ کیے ہوئے، بغیر شرک سے توبہ کیے ہوئے اگر وہ مر گیا تو اس کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو شرک سے بچائے، کفر سے بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔